الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خدا جب علم دے تعلیم بھی کر، خدا جب علم دے تعلیم بھی کر، دولت جو ملے تقسیم بھی کر، جو اہل ہوں اس کے ان کی تعظیم بھی کر۔ محنت کرو بھائیو، محنت کرو، محنت سے کام ہوگا، تخت کہتے ہیں جسے وہ آ کے قدموں میں غلام ہوگا۔ معزز سامعین، عزیز دوستو اور بھائیو، عزیز طلباء ساتھیو، آج مجھے حکم ہوا کہ آپ ہمارے اسی اجتماع پر مغرب کے بعد آپ کا بیان ہوگا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی علمی شخصیات کے سامنے بات کرنا ظاہر ہے کہ سبق سنانے کے مترادف ہی ہے، اور جب میں اس سیٹ پر بیٹھا تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب 2011 میں ہم یہاں اسی پہلی صف میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور ان اپنے ساتھیوں میں سے ماشاءاللہ کافی ہمارے ساتھی جو آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دورہ حدیث کرنے کے بعد ایسے اپنے شیخ، ایسے مربی سے اللہ رب العزت نے ہمیں وابستہ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری ہر طرح کی جو ہے وہ تربیت فرمائی، اور اللہ رب العزت ان کے دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، صحت میں اللہ رب العزت مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کر کے ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ لوگ بڑے بڑے مدلل بیانات تو سنتے ہیں، لیکن آج یہ چونکہ خانقاہی اجتماع ہے تو بس تھوڑا سا آپ کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہے، تو مذاکرے میں بات جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات بنایا ہے۔ نظام کائنات بنانے میں اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات جب بنایا
تو بغیر کسی نقشے کے اللہ رب العزت نے یہ پورے کا پورا نظام کائنات سجایا ہے۔ آج ہم نے چھوٹی سی چیز بنانی ہو، اس کے لیے ہم انجینئر کے محتاج، اس کے لیے ہم مٹیریل کے محتاج، اس کے لیے ہم اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ پورے کا پورا نظام کائنات بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی کی محتاجگی کے اللہ رب العزت نے یہ پورے کا پورا نظام سجایا ہے۔ پورے کا پورا نظام بنا کر اس کو چلانے والی ذات بھی اکیلی ذات کون ہے؟ اللہ ہیں، اور اس کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، اس کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، اور اس پورے کے پورے نظام کائنات کو آخر میں سمیٹنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ پورے کا پورا نظام کائنات بنایا، اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، زمین بنائے، عرش بنائے، فرش بنائے، اللہ رب العزت نے سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نظام بنایا، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت و کبریائی کی پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ بتلانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت و کبریائی سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کا سلسلہ جاری فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے جو ہے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نیچے زمین پر بھیجا، اور زمین پر بھیج کر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا انسانیت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور جو بھی اللہ رب العزت کا نبی دنیا میں آتا چلا گیا، سب سے پہلے ہر نبی نے آ کر اللہ رب العزت کا تعارف کروایا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی مخلوقات، اور اللہ رب العزت کا نظام کائنات جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو بتایا ہے، اور یہ آ کر بتایا کہ یہ پورے کا پورا نظام بنانے والی ذات کون ہے؟ اکیلی اللہ کی ذات ہے، اور اس پورے کے پورے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام کائنات سمیٹ دیا جائے گا، یہ سورج چاند ستارے یہ سب کچھ سمیٹ دیے جائیں گے۔ ہر نبی نے آ کر اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد نظام کائنات بتائی، اور اللہ رب العزت کی عبادات اور اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے چلے آئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ پورے کا پورا قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے بھی وقت کے نبی کی بات کو مان لیا تو اللہ رب العزت نے ان کے عرش پہ تذکرے کیے، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو ضامن بنا کر آسمانی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو قومیں گزر گئیں ان کو کیا معلوم کہ ہمارے تذکرے قرآن پاک میں کیے جائیں گے، اور ان کو کیا معلوم کہ ہماری جو ہے وہ خیر اور ہماری اچھائی کے تذکرے قرآن پاک کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح پورے کا پورا قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا، اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے تورات کے اندر کیے، زبور میں کیے، انجیل میں کیے، قرآن پاک کے اندر کیے، اور دیگر صحائف کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اور اللہ کے نبی کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کی معاذ اللہ دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اللہ رب العزت نے اسی کائنات کے اندر ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہی بادل کہ جن سے آج ہماری نظر دیکھتی ہے کہ ان بادلوں سے پانی برستا ہے، تو ابھی آپ دیکھیں قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے کہ ایک قوم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا تو پھر انہی بادلوں سے آگ کی بارش بھی ان کے اوپر برسی ہے، اور انہی آسمانوں سے ان کے اوپر ایسی قومیں بھی گزریں کہ جن کے اوپر پتھروں کی بارش بھی برسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پورے کا پورا قرآن پاک اس بات پہ شاہد ہے کہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا پھر کیا صورتحال تھی
کہ رات کو انسانی شکل کے اندر سوتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوا تو سور، بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا اور یہی کہنے لگے کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، آپ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ کی تخصیص کیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کو ہی نبی بنایا، آپ کو ہی تعلیمات دیں، ہمیں کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا آیا، آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ابھی 28واں پارہ اس بات پہ شاہد ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بیت المقدس سے زندہ آسمانوں پر 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، اب اللہ کے نبی کا یہ اعلان ہے تو انسانیت انتظار کر رہی ہے۔ انسانیت انتظار کرتے کرتے کہ اللہ کے نبی یہ بشارت دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے اندر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 مرتبہ ذکر ہوا اور آپ کا نام احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا ذاتی نام ہے۔ ابھی انسانیت انتظار کر رہی تھی، انتظار کرتے کرتے 1 صدی گزر گئی، دوسری صدی گزر گئی، اسی طرح تیسری صدی گزر گئی، فرمایا 571 سال گزر گئے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بشارت دے کر گئے ہیں۔ فرمایا ایک دن آتا ہے ربیع الاول میں، پیر کے دن، صبح تہجد کے وقت میں، سبحان اللہ، ولد المصطفیٰ الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت الملک العلام۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت پوری ہوتی ہے اور ایک یہودیوں کا راہب ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو اعلان کرنے لگا، یا معشر الیہود فاجتمعوا الی، اے یہودیوں میرے پاس جمع ہو جاؤ، آج وہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو چکے ہیں۔ طلع نجم احمد الذی ولد به فی هذه اللیلہ ای الذی طلوعہ علامت علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں جن کی بشارت ہم نے تورات میں بھی دیکھی ہے، جن کی بشارت زبور انجیل کے اندر موجود ہے اور زمانہ ان کا منتظر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جن کی بشارت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے جن کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جس ہستی کے لیے تو نے یہ کائنات سجائی ہے ان کو تو میری اولاد کے اندر پیدا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ نبی پیدا ہو جائیں تو میں بھی ان کے امتیوں کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جاتے ہوئے رہتی دنیا کو قیامت تک کے لیے بتا رہے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے، زمانہ جن کا منتظر ہے، آپ کے دادا آپ کو اٹھا کر لاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس معصوم جان کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ہاتھوں پہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرے اوپر نقاہت آ گئی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شاید میرے ساتھ زندگی وفا نہ کرے۔ فرمایا ابھی یہ بات کہنے کی دیر تھی، کعبۃ اللہ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ 360 رکھے ہوئے بت وہ سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ علامہ احمد بن زینی فرماتے ہیں یہ آواز آنے لگی، ولد المصطفیٰ الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت الملک العلام۔ آج اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے جس کے ہاتھوں یہ کعبۃ اللہ
بتوں سے پاک ہوگا، جس کے ہاتھوں یہ کعبۃ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے پوری انسانیت کو جھکائے گا، اور پوری انسانیت کو ان بتوں سے، ان لات سے، منات سے، حبل سے، عزا سے ہٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکائے گا۔ پھر وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں جیتے رہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال کے عرصے میں ابھی آپ اسی مکہ کی دھرتی پہ جی رہے ہیں۔ مکہ والے آپ کا نام محمد بھول گئے، آپ کا نام احمد بھول گئے، بلکہ آپ کو کیا کہنے لگے؟ یہ جوان بڑا ہی صادق ہے، یہ جوان بڑا ہی امانت دار ہے، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، اس سے بڑا حسین کوئی نہیں، اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں، اس سے بڑا غمخوار کوئی نہیں، اس سے بڑا با اخلاق کوئی نہیں، اس سے بڑا باوقار کوئی نہیں، اس سے بڑا اچھا انسان کوئی نہیں۔ اتنا بڑا صادق الامین، اتنا بڑا صادق الامین، اپنے بھی آپ کو صادق الامین کہہ رہے ہیں، غیر بھی صادق الامین کہہ رہے ہیں، مرد بھی صادق الامین کہہ رہے ہیں، عورتیں بھی صادق الامین کہہ رہی ہیں، بچے بھی صادق الامین کہہ رہے ہیں، بچیاں بھی صادق الامین کہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب مقصد ولادت آتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کو وہاں اس غار میں بلایا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اس غار میں گئے، کم از کم 50 منٹ اوپر چڑھتے ہوئے لگے۔ وہاں جا کر کھڑے ہو کر میرے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا نبی وہ جسمانی طور پر بھی کتنے مضبوط ہوتے ہیں، وہ روحانی طور پر بھی کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اس غار تک پہنچے، ابھی اتنی ہمت نہیں کہ نفل پڑھیں، لیکن کچھ سانس لے کر پھر ہم نفل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ میرے پیارے، ابھی یہ سیڑھیوں کا انتظام بھی نہیں تھا۔ کس قدر مشقت برداشت کر کے یہاں تشریف لاتے، اور پھر وفا کی انتہا، میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پیچھے سے کھانا لے کر جب وہاں پر پہنچتی تو پھر جبریل امین بھی پہنچ جایا کرتے تھے کہ اے رسول امین آپ کو بھی سلام ہو، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی سلام ہو۔ میری ماں کھانا لے کر یہاں پر آتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نبوت و رسالت کا پیغام لے کر آپ تشریف لاتے ہیں، آخر کار جب وہ وقت آتا ہے اور 3 سال تک مخفی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور مخفی دعوت دیتے ہوئے آخر کار جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو بتاؤ آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا، میں نے آپ کے درمیان ایک بہت طویل عرصہ گزارا۔ ابھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھی غیر بھی سردار بھی کیا کہنے لگے ہیں، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امانت دار پایا۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا، سنو لوگو پھر میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں۔ وہ کیا بات بتانے لگا ہوں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو ابھی وہی چچا جو آپ کی پیدائش پہ خوشی منا رہا ہے، اس وقت کیا کہنے لگا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں یہ جمع کیا اور اس لیے ہمیں یہ آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ میرے پیارے نے جواب نہیں دیا کہ چچا ہے، عمر میں بڑا ہے، شاید ادب میں بیان جواب نے دیا ہوگا۔ ادھر جب کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے پیارے نے برداشت کی انتہا کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل جا دیکھ میرے پیارے نے صبر کی انتہا کر دی، میرے پیارے نے جواب نہیں دیا، جا تو خود جا کے جواب دے دے، اور ابو لہب کو جا کے بتا دے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ میرے پیارے کے ہاتھ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اتنے بابرکت ہاتھ ہیں کہ اگر یہ ہاتھ ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو زہر ختم، اگر یہ ہاتھ علی کی آنکھوں پہ لگے تو درد ختم، اگر یہ ہاتھ حضرت جابر کے کھانے پہ لگے تو کھانے میں برکت پڑ جائے، اگر یہ پیارے پیغمبر کا ہاتھ اگر آسمان کی طرف اٹھے تو اللہ رب العزت چلتے سورج کو روک کر وقت نماز کا دہرا دے، اگر یہ میرے پیارے کا ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھ جائے تو اللہ رب العزت چاند کو 2 ٹکڑے کر کے پوری کائنات کو دکھا کے قرآن بنا دے۔
فرمایا یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اتنا بابرکت ہاتھ ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جس کی طرف اٹھے گا اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں کو بتایا، لوگوں مجھے اللہ نے آپ کی طرف مبعوث فرمایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھاتے چلے گئے اور یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے تورات آئی وہ بھی سچی ہے، زبور بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سچے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کو رب کا تعارف کرایا، ربوبیت کا تعارف کرایا، انبیاء علیہ السلام کا قرآن نے تعارف کروایا۔ تو لوگوں میں بھی تمہیں یہی کہنے جا رہا ہوں کہ جب تم پہلے مجھے 40 سال صادق الامین کہتے تھے تو میں اب بھی سچا ہوں، میں اب بھی سچی بات کروں گا، سچائی کی دعوت دوں گا۔ اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے چلے گئے اور پھر قرآن کے ساتھ اللہ اوپر سے رہنمائی فرماتے جا رہے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آتے ہیں، آپ باہر جہاں پہ آج مسجد شجرہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ جو حضرت زید بن حارثہ ہیں ان کو بھیجتے ہیں، جاؤ مکہ والوں کو جا کر کہہ دو کہ ہم طائف سے بڑے زخمی حالت میں واپس آئے ہیں، ہم اندر جانا چاہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بھی لولوہان، لیکن اس وقت اندر جا کر سارے مل کر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کیا کہتے ہیں، ابھی ہم معاذ اللہ اس جادوگر کو اندر نہیں آنے دیں گے، ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہم نے بڑی مشکل سے اس کو یہاں سے نکالا ہے۔ ابھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے یہ بات کر ہی رہے تھے، اتنے بے ایک سہیل بن عمر جو بعد میں اللہ پاک نے ان کو صحابیت کے درجے پہ اتارا ہے، اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، 12 بیٹوں کا باپ تھا۔ سہیل بن عمر پوچھتے ہیں بھائی یہ جوان کیا کہتا ہے؟ کہا یہ محمد کے بارے میں کہتا ہے میں مکہ میں آنے دو، بھلا ہم وہ جادوگر کو اندر آنے دیں؟ اللہ پاک نے اس کی اہمیت بڑکائی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھنے والا۔ اس نے کہا یار غیرت کی انتہا ہو گئی، ایک جوان جو ہمارے ہی درمیان سے ہے، ایک انسان تو ہے، اللہ کا نبی تم نہیں مانتے تو لیکن کم از کم اسے اللہ کے گھر کے پاس تو آنے دو۔ یہی سہیل بن عمر کی اہمیت جاگتی ہے اور کیا کہنے لگا، اے مکہ کے وڈیرو سن لو، میں اس محمد کا کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر اس کو کسی نے اندر آنے سے منع کیا، اگر کسی نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تو یہ بات سن لینا، میرے 12 بیٹوں کے سروں سے گزر کر تم آگے آؤ گے۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، ایک خوشبو بیچنے والا تاجر اندر تھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرنے کے لیے حتیم کے پاس 2 نفل پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا 2 نفل پڑھتے ہوئے اچانک کیا ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو اتنا تانے کیوں دیتے ہیں، یہ آپ سے اتنا آپ کے اوپر ظلم کیوں ڈھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جرم یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہ اللہ ایک ہیں اور یہ بت تمہارا کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوان کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا نام طفیل ہے، میں قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری فرمائی، سبحان اللہ، یہ طفیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہوتے ہیں، اٹھ کر کھڑا ہو گیا جوان اور کہنے لگا مکہ والو، میں تو تمہیں بڑا عقل مند دانا سمجھتا تھا، تم صرف اس جوان کی اس بات کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جوان جو ہے یہ صادق الامین ہے اور میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس جوان کی زبان سے کلمہ جاری فرمایا۔ مکہ والوں قریب نہیں گئے، ان کو معلوم تھا یہ خوشبو کا بہت بڑا تاجر ہے،
ہم اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہماری تجارت رک جائے گی اور ہمارا جو ہے وہ بزنس کاروبار رک جائے گا۔ اتنے میں پھر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں۔ طویل واقعہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی جاتے اکیلے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو جا کر دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دے کر فرمایا میں ایک ایسی ہستی سے مل کر آیا ہوں جو صادق الامین ہے، اور ان کی دعوت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ایک چھڑی لے کر بھی جاتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ قبیلے والوں نے بات نہیں مانی، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی دوبارہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چھڑی کا معجزہ اور وہ کرامت لے کر جب جاتے ہیں، اپنی قوم والوں کو جا کر دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا گیا ایک تھا، جب واپس آیا تو 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر آیا۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں اندازہ نہیں، میرے عزیز طلباء ساتھیوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ایک بیج کے اندر ایک جنگل بنانے کی صلاحیت رکھی ہے، ایک بیج سے ایک جنگل بن سکتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر لاکھوں لوگوں کی ہدایت اللہ پاک نے چھپائی ہے۔ ابھی آپ کو اندازہ نہیں آپ نے اس منصب کا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے کتنا کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ دین کی محنت جو ایک بہت عالی شان محنت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ سے عرب میں کام لیں گے، عجم میں کام لیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کے کہاں کہاں سے آپ سے کام لیں گے۔ تو اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی اور پھر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو یہ مت سمجھو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ختم ہو جانا ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم جو کچھ بدماشیاں مکہ والے کر رہے ہیں یہ ہماری ساری ختم ہو جائیں گی، ہمیں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ تم بولتے ہو یعملون، فرمایا ہر کرامن کاتبین یفعلون ما، فرمایا جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیمرہ میری بات جو ہے یہ ابھی دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ریکارڈ کر رہا ہے، یہ سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ سبحان اللہ، میرے رب کا ایک کیمرہ ہے، وہ کیسا کیمرہ؟ وہ دیکھتا بھی ہے، دیکھنے کے بعد جو لوگوں کے سامنے نئی بات لانے والی ہوتی، کتنی باتیں ہیں جو اللہ پاک چھپا دیتے ہیں، جو اللہ پاک چھپا دیتے ہیں۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو وہ وقت دور نہیں ہے، پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کو بیان کیا۔ سورہ فاتحہ میں قیامت، بقرہ میں قیامت، آل عمران میں قیامت، نساء میں قیامت، مائدہ میں قیامت، آخر تک پڑھتے چلے جاؤ۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک کی کہ ان کے نام ہی قیامت پر ہیں۔ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ رب العزت ہم سب کو جمع کریں گے، اور اللہ رب العزت کا وہ فرشتہ قبۃ الصخرہ کے مقام پر وہ منتظر کھڑا ہے، قبۃ الصخرہ کے مقام پر اعلان کرے گا جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، فرمایا سور پھونکا جائے گا اور پوری کی پوری کائنات پر اللہ کیا منظر ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ ساری کی ساری زمین پر زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ گاڑی والے نے چابی نکالی ہوگی لیکن گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ابھی جو ہے وہ ذمہ دارے کی طرف جا رہا ہوگا، تاجر تجارت کی طرف جا رہا ہوگا، بزنس مین بزنس کی طرف جا رہا ہوگا۔ فرمایا کیا ہوگا؟ اس دن حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے ایک زلزلہ بپا ہوگا۔ فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، یہ تابانیوں والا سورج یہ بے نور کر دیا جائے گا، یہ سورج چاند ستاروں کا سسٹم یہ آپس میں لپیٹ دیا جائے گا۔ فرمایا واذا البحار سجرت، اور انہی 7 سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی درندے جو آج یہاں پہ نہیں آ سکتے وہ آبادیوں کو رخ اختیار کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے دوبارہ جو ہے کہ نفخہ پھونکا جائے گا
اور پھر کیا ہوگا یا اللہ؟ یہی زمین جو ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہی زمین 7 گنا چوڑی 7 گنا جو ہے وہ لمبی کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اسی کی ایک ایک چپے سے انسان نکلے گا، اور پھر انسان نکلنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اب جو ہے کیا ہے؟ طبق در طبق، چلو اللہ کی بارگاہ میں، سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے۔ کہاں پہ جائیں گے؟ میدان عرفات میں ساری انسانیت جمع ہو جائے گی۔ فرمایا سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آج کیا منظر ہے؟ اللہ کے دشمن بھی اس میدان میں حاضر، اللہ کے دوست بھی آج حاضر، اللہ کے فرشتے بھی آج حاضر، جنات بھی حاضر، انسان بھی حاضر، انبیاء بھی حاضر، اور دشمن بھی حاضر ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جب سارے انسان حاضر ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد کیا منظر ہوگا؟ اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ فرمایا ہر انسان فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی، ہر ایک کہے گا ہائے آج پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میری جوانی میں کیا ہوا، پتہ نہیں میں نے بڑھاپے میں کیا کیا، پتہ نہیں میں نے سفر میں کیا کیا، پتہ نہیں میں نے حضر میں کیا کیا، پتہ نہیں میں نے رات میں کیا کیا، پتہ نہیں میں نے دن میں کیا کیا، پتہ نہیں میں نے خوشی میں کیا کیا، پتہ نہیں میں نے غمی میں کیا کیا۔ فرمایا سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت میدان محشر میں فرمایا سارے انسان انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تمام انبیاء کی یہی آواز ہوگی، نفسی نفسی، وَيَقُولُ آدم صفی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی، وَيَقُولُ نوح نجی اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، وَيَقُولُ ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، وَيَقُولُ داود خلیفۃ اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، وَيَقُولُ موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، وَيَقُولُ عیسیٰ روح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی یا رب نفسی، وَيَقُولُ رسولنا ونبینا وہادینا وسیدنا ومرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ اور صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور اس دن آپ کیسے پہچانیں گے کہ ایک عرب کا رہنے والا، ایک عجم کا رہنے والا، ایک دنیا کے کس کونے کا رہنے والا، ایک مشرق کا، ایک مغرب، شمال جنوب کا رہنے والا؟ اے پیارے آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امتی کو کہ یہ میرا امتی ہے؟ مشکات شریف کے حدیث مبارکہ آپ پڑھتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر پوچھا، فرمایا کیا اپنے گھوڑوں میں جس کا رنگ الگ ہو کیا مالک اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان سکتا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ کیا منظر جب اللہ کی بارگاہ میں سارے پیش ہو گئے۔ آج آدم علیہ السلام بھی موجود، آج عیسیٰ علیہ السلام تک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت پیارے کو فرمائیں گے بلال کہاں ہیں، حضرت بلال کہاں ہیں؟ اللہ پاک آپ کو لے جائے اس جبل رحمت پر جس جگہ پر میرے رب کی سب سے پہلے اپنے بندے پہ رحمت برسی۔ جبل رحمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا عقیدے کی بات بھی سمجھتے چلے جائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سے ہی اذان شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے؟ لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوگی۔ اور اس دن وہ ساری اذان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آخری امتی تک ساری کی ساری انسانیت یہ اذان سنے گی۔ اذان سننے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے اے کل کائنات کے انسانوں سجدے میں چلے جاؤ، اے انسانوں، اے جنات، اے فرشتوں، سارے کے سارے سجدے میں چلے جاؤ۔
آپ حدیث مبارکہ اکثر سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے انسان وہ سارے کے سارے سجدے میں چلے جائیں گے، اور کتنے انسان ہوں گے جن کی کمریں کیا ہو جائیں گی؟ تختہ ہو جائیں گی، کمر یوں اکڑ جائے گی، سجدے میں نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تجھے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ معاف فرمائے، کتنے مسلمان بھی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کافر ان سے پوچھیں گے آپ کو کیا ہوا؟ ہمیں تو آپ نے پتا تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ہمیں تو آپ نے علم تھا، ہمیں تو آپ نے پتا تھا، ہمیں تو کوئی ملامت کیا ہم کریں، ہمیں تو علم تھا کہ ہمارا انجام یہی ہے، تمہیں کیا ہوا؟ آج تم کیوں نہیں جاتے ہو سجدے میں؟ سورہ مدثر گواہ ہے، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو اس دینی ماحول کے اندر رکھا ہے۔ آج دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر پروگرام ہے، نماز رہنے دیتے ہیں، سفر ہے کوئی بات نہیں، نماز پھر پڑھ لیں گے۔ نماز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی بڑی مشقت والا کام، ہمارے باہر سے آئے ہوئے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ابھی آپ دیکھو ہمارا یہاں ذمہ دارے کا ماحول ہے، ابھی چند دن پہلے بجائی کا موسم تھا، رات 12 4 بجے تک جو ہے وہ ہم نے ٹیوب ویل چلائے اور ہم نے فصلیں جو ہے وہ بیجی، ساری رات پانی کے اندر بیٹھ کھڑے ہو کر ہم نے بیج جو ہے وہ پھینکا اور ہم نے کھاد جو ہے وہ ڈالی، لیکن ساری رات جاگ کر جو ہے وہ بجائی ہمارے لیے آسان، اور صبح کے وقت فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم آ رہے تھے نا جی ڈیرے سے، تو وہ راستے میں ایک دوسرا آدمی پانی لگا کے آ رہا تھا، تو ہم مسجد کی طرف چلے تو اس کو کہا آ جا یار نماز پڑھ لئیے، اس آگا جی ساری رات پانی لا کے تھکے تروٹیا ہوں نہیں واس چل، وہ تھوڑا جے چند قدم اگے چلیا، آگے جاتا ہے تو اس کو پیچھے سے فون آتا ہے اپنے ساتھ ہمسائے والے کا جو ذمہ دار بیٹھے ہیں جانتے ہیں، اس آکھیا بھی یار بھائی گل انجے بھی اسی گئے ہاں باہر شادی تے ساڈا پہنچنا بڑا مشکل ہے، تو انج کر بھی ساڈی واری بھی اس واری تو ہی بن لے، ساڈی پانی دی واری بھی تو ہی لا لے، اس واسطے کہ میرا پہنچنا بڑا مشکل۔ اسا ویکھیا جناب انہاں پیراں تے دڑکی لگی ہوئی واپس، اسا پوچھا انہوں عامر خیر ہے کدے جا رہا؟ کہہ رہا یار پانی دی واری ٹھیک ہے، یہ بھی گڈائی دے موسم ہے، اس تو وڈی اور کیڑی گل ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا یار بتا تیرے پاس 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے پاؤں میں جان نہیں تھی، ابھی 12 بجے تک تو نے پھر پانی لگانا ہے، اب جان آ گئی، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ثمرہ وہ پھل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج ہم بجائی کریں گے، آج ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد ہم اتنا کھیت ہماری ہوگی، اتنی ہماری گندم ہوگی، اتنی ہماری آمدن ہوگی، اتنا ہمیں اس سے نفع ملے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے جتنا نفع عطا کیا، پورا دن تو جو ہے ہر طرح کی آفات سے تجھے حفاظت مل گئی، فجر کی نماز تو نے پڑھ لی، اللہ پاک تیرے چہرے پہ ایمان کا نور قائم کر دیتا ہے، زور کی نماز تو پڑھ لیتا اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرما دیتے، اگر تو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا اللہ پاک تجھے ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لیتے، اگر تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا اللہ تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا دیتے، اگر تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا اللہ تیرے دل کو سکون کا گھر بنا دیتے۔ تو اس لیے آج دیکھ لیں بات جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، مختصر عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر پیش کیا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، اور قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے، سارے حاضر ہوں گے، سب کی حاضری لگے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو گئے، اب پیش ہونے کے بعد پھر اس کے بعد تیار ہو جاؤ، ابھی آپ کا ریکارڈر کھلنے والا ہے، اب ریکارڈر کھلنے والا ہے، اللہ کیا بنے گا اس ریکارڈر کا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، فرمایا وہ نامہ اعمال پھر بکھیر دیے جائیں گے، اب اوپر کی طرف وہ پرچیاں اب بکھیر دی گئی، اب بکھیرنے کے بعد کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں پرچی آ گئی وہ کیا کہے گا؟
فسوف يحاسب حسابا یسیرا واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، جس کے الٹے ہاتھ میں آ گئی وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور اس کے بعد کیا کہے گا؟ ہائے آج اجڑ گئے، ہائے آج اجڑ گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے کتابچے کو دیکھے گا، کہیں کوئی غلط بات تو نہیں لکھی ہوئی، کہیں کوئی یہ تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا کتابچہ جب آپ نے سامنے دے کر کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ میں نے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، بڑے سے بڑا عمل کیا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جب سارا کچھ سامنے آئے گا پھر اس کے بعد آخر کار وہ سب کی کامیابی، دائیں والوں کے لیے کامیابی، اللہ پاک نے ازل سے دائیں والوں کے لیے کامیابی رکھی ہے اور بائیں والوں کے لیے ازل سے ناکامی رکھی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اسی وقت سے ان کی دائیں طرف کی اولاد والوں کے لیے کیا فرما دیا؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ جو ماں ہے یہ بھی تعجب کے لیے ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں والوں کے لیے کیا ہی شان ہوگی دائیں والوں کے لیے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں والوں کے لیے ہائے کیا افسردگی، کیا ہلاکت ہوگی بائیں والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح قیامت والے دن بھی کیا فرمایا؟ دائیں والوں کے لیے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور بائیں والوں کے لیے کیا ہے؟ ہائے آج ہمارا کیا بنے گا۔ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں اور جب میں ان آیات مبارکہ کو پڑھتا ہوں میرے آنسو نہیں تھمتے اور اس کے بعد میری داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ فرماتے جب آخرت کا منظر پیش ہوتا ہے تو روتے روتے ان کے آنسو نہ تھمتے۔ جب انسان کے سامنے آخرت ہو، قبر ہو، حشر ہو تو پھر انسان ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ سے ڈر کر گزارتا ہے، وہ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جہاں پر بھی ہو، وہ اللہ سے ڈر کے اللہ کی مان کر اور اللہ کی مرضی کے مطابق انسان گزارتا ہے۔ بس اگر ہمارے دل کے اندر صرف یہ استحضار ہو جائے کہ صرف اور صرف ہم جس جگہ پر جہاں بھی جو بھی عمل کرتے ہیں 3 گواہ ہمارے ساتھ ایسے ہیں وہ کسی حال میں بھی ہم سے الگ نہیں ہوتے، کسی حال میں بھی الگ نہیں ہوتے۔ قیامت والے دن وہ تینوں گواہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا کون کون سے 3 گواہ؟ ایک جس جگہ پر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ جگہ قیامت والے دن ہماری گواہی دے گی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جس جگہ پر ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے یہ اعضاء یہ اس پر گواہ بن جاتے ہیں، قیامت والے دن یہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور تیسرا فرمایا جس جگہ پر جو عمل ہم کرتے ہیں یہ فرشتے ہمارے اس جگہ پر گواہ ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 گواہ ایسے ہیں جو کسی حال میں بھی ہم سے الگ نہیں ہوتے، ایک ہمارے کرامن کاتبین ہیں اور ایک وہ جگہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء ہیں۔ یہی اعضاء بولیں گے، پھر انسان اس دن پوچھ رہا ہوگا ان اعضاء سے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی کہیں گے کہ اللہ نے جیسے پہلی مرتبہ آج جو ہے وہ دوسری چیزوں کو بلایا، اللہ آج ہمیں بھی بلا رہے ہیں، ہاتھ بھی بول رہے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، آج ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو، کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ تو اس دن یہ ہاتھ بھی کہے گا اللہ بلوا رہا ہے، سارے کے سارے انسان کے اعضاء بولیں گے۔ لیکن اسی لیے آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے ان اعضاء کو اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق جب گزاریں گے تو انشاءاللہ یہی ہمارے اعضاء، یہی ہماری انگلیاں، یہی ہمارے ہاتھ پاؤں، یہی ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ہماری شفاعت کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہی ہمارے آج 7 اعضاء جن پہ ہم سجدہ کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں بول رہے ہوں گے یا اللہ اس تیرے بندے نے رات جو ہے جو اتنی ٹھنڈ سردی کے اندر اٹھ کر اس تیرے بندے نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا، اے اللہ یہ ہاتھ بولیں گے یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، گھٹنے بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ جبین بول کے کہہ رہی ہوگی اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہم آئے، تیری بارگاہ میں آئے۔ تو پھر وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہوں گے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اے میرے بندو، اے میرے بندو،
جیسے لوگ کہتے ہیں نا باہر سیکورٹی بڑی سخت لگی ہوئی ہو تو ایک بندہ جو سیکورٹی گارڈ جاننے والا ہو تو ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یار وہ فلاں کو آنے دو، یہ اپنا بندہ ہے، اس کی تلاشی نہیں لینی، یہ فلاں اپنا بندہ ہے۔ تو اللہ پاک بھی کیا فرمائیں گے؟ فَادْخُلِي فِي عبادی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، تاکہ قیامت والے دن میں اعلان کروں گا وَادْخُلِي جنتی، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کیا منظر ہوگا جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے منتظر ہوں گے اور اپنی امت کے استقبال میں کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہی 8 دروازوں سے، اور 8 دروازوں سے صدا لگائی جا رہی ہوگی، سب سے پہلے امتی کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فرمایا روزے داروں کا دروازہ پکار رہا ہوگا، اور ایمان والوں کا دروازہ پکار رہا ہوگا، ہجرت کرنے والوں کا دروازہ پکار رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی وہ خوش قسمت ایمان والے ہوں گے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، آگے والے بھی پیچھے والوں کو پکار رہے ہوں گے، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر امتی کے منتظر ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء کرام اور باہر سے آنے والے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی انسان کے پل کا پتہ نہیں کب یہ مک جائے، کہاں کس وقت یہ ختم ہو جائے۔ جب آج جنازہ ہوتا ہے، فرمایا جنازے پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے کاش ہمیں وہ کان مل جائیں اور ہم سنیں۔ فرمایا ایک فرشتہ آ کر ہر جنازے پہ اعلان کرتا ہے لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لَدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ أَلَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُّرَابِ۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، موت کے لیے پیدا کیے جانے والو، الا یا ساکن القصر المعلی، اے بڑے بڑے محلات بنگلوں میں رہنے والو، آج چلے جاؤ، آج تمہیں چھٹی مل گئی ہے، آج تم چلے جاؤ۔ ستدفنو، آپ جانتے ہیں سین جو ہے یہ قریب کے لیے ہے، ستدفن عن قریب، ستدفن عن قریب فی التراب، ابھی وہ وقت بڑا قریب ہے کہ تم بھی اسی مٹی میں آنے والے ہو۔ وہ قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا نا، کبھی ہم بھی تھے تم جیسے، کبھی ہم بھی تھے تم جیسے، کبھی تم بھی ہو جاؤ گے ہم جیسے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء کرام، جو کچھ چند ایک ٹوٹی پھوٹی باتیں کہیں، بس ایک یہ مذاکرہ ہی تھا، اور کیا بیان تو آپ کے اساتذہ کرام آپ کو سناتے ہیں اور اللہ والے آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں۔ مجھے حکم تھا بس جو کچھ پڑھا ہوا سبق آپ کے سامنے سنا دیا۔ میرے عزیز طلباء کرام، کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ زبانہ طالب علمی کے اندر جو عادت آپ کے اندر پڑ گئی وہ انشاءاللہ قیامت تک وہ ختم نہیں ہوگی، وہ عمل تمہارے طلباء کے اندر بھی چلتا رہے گا۔ جب ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور میں جب آخری حدیث مبارکہ میں پڑھا رہے تھے تو حضرت نے ایک نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خط بھی جو ہے وہ جاری فرمائے تھے۔ فرمایا کہ اے میرے عزیز طلباء کرام، کبھی بھی اس تدریس کو، دین کی محنت کو، دین کی خدمت کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر تمہیں نورانی قاعدہ مل جائے تو وہ بھی جو ہے وہ پڑھانا، اللہ بخاری کی تعلیم دے دے، بخاری کی نعمت دے دے، اس سے بھی نہ ٹھکرانا، لیکن نورانی قاعدے کو بھی نہ چھوڑنا۔ بحمد اللہ تعالی اللہ پاک نے وہی اپنے شیخ مکرم حضرت متکلم اسلام ان کی شفقت اور اپنے اساتذہ کرام کی شفقت کہ اللہ پاک نے پہلے سال ہی بخاری شریف کا سبق بھی دیا اور ساتھ ہی الحمدللہ نورانی قاعدے کا سبق بھی دیا، اور الحمدللہ اللہ پاک جو ہے ابھی 10 سال سے الحمدللہ تدریس کے شعبے میں لگے ہیں۔ تو آپ یہ اپنے آپ کو کسر نفسی مت سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں پڑھائیں گے، جگہ ملے گی نہیں ملے گی۔ رب کعبہ کی قسم، لوگ منتظر ہیں تمہارے، لوگ تمہارے منتظر ہیں، صرف اور صرف تمہارے باہر جانے کی ضرورت ہے، اور ابھی آپ نے یہاں تعلیم کے اندر محنت کریں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنے استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر یہ شعر اپنے طلباء میں فرمایا کرتے تھے، محنت کرو بچوں محنت کرو، بڑے درد دل سے کہتے تھے، محنت کرو بچوں محنت کرو، محنت سے کام ہوگا، تخت کہتے ہیں جسے وہ آ کے قدموں میں غلام ہوگا۔ یہ صرف شعر ہی نہیں ہے، حقیقت بات یہ ہے، باہر لوگ منتظر بیٹھے ہیں
پیاسے بیٹھے ہیں، لوگ تمہارے منتظر ہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پھل پکنے کی ضرورت ہے، جب پک جائے گا تو پتہ نہیں یہ پھل کہاں کہاں تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اس دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔